ہے طواف و حج کا اگر ہنگامہ باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ ناظرین، ویلکم ٹو دس پوڈ کاسٹ۔ یہ پوڈ کاسٹ اپنی ایک کیٹیگری میں ایک یونیک پوڈ کاسٹ ہے۔ اس کے اندر ہم بزنس اپرچونیٹی کی وہ نیش لے کے آ رہے ہیں جو صدیوں سے یہاں پر موجود ہے اور دنیا میں اس کا بزنس کا ملٹی بلین بزنس ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر اس بزنس نیش کے اوپر انتہائی چند لوگ موجود ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس بزنس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے۔ ہم نے اس پوٹینشیل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے گیسٹ ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کو دعوت دی ہے اس پوڈ کاسٹ میں۔ مسٹر آغا زین صاحب، آغا زین صاحب، ویلکم ٹو اوور پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو حسن، آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا اور میں اس کے لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو آغا صاحب۔ آغا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر ون، ہم جو آج کی پروڈکٹ ہے ناظرین، یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بھی یوز ہوتی ہے، ایز اے ہابی، ایز اے گیم، پلس اس کو ایز اے بزنس بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ ہسٹوریکل پہلو ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بزنس میں انٹر ہونے کے کیا طریقہ کار ہیں اور اس میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے، ان تمام معاملات کو ہم ڈسکس کریں گے آغا بھائی کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ زین بھائی، جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آرچری ہے، فشنگ ہے، کیمپنگ ہے، سواڈز میکنگ بھی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ پاکستان کے اندر فشنگ کے اوپر اور کیمپنگ کے اوپر تو آلریڈی کافی سارے وی لاگس اور کافی سارے لوگ اس کے اوپر کام کر چکے ہیں۔ آرچری کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا، جبکہ یہ ایک اولمپک سپورٹ بھی ہے اور مسلمانوں کا ایک پرانا آرچری کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے، اور اس پاکستان کے اندر کافی اس کے اندر پوٹینشیل بھی موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں آرچری کو اتنا فوکس نہیں کیا گیا۔ آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرچری ہے جس کو ہم تیر اندازی کہتے ہیں، اس میں کتنے اقسام کے تیر کمان اور تیر جو ہیں، دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ کتنے اقسام کے پائے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بالکل آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کے اندر اس انڈسٹری جو آرچری کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا نسبتاً فشنگ اور کیمپنگ کے۔ تو اگلے حصے پہ اگر آپ کی بات کریں تو بو کے بارے میں بات کریں، آرچری کے بارے میں مزید بات کریں تو آرچری بیسیکلی دو طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے، اور ایک کیٹیگری اس کی ہے ٹریڈیشنل آرچری اور دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے ماڈرن آرچری کی۔ جو ٹریڈیشنل آرچری کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو ہزاروں صدیوں سے جتنی بھی امپائرز آج تک بنی ہیں، اور یہ اس کا ایک بڑا فوج کا یا عسکری حصے کا ایک بڑا کریٹیکل پارٹ رہا ہوا ہے۔ جو ٹریڈیشنل آرچری ہے اس میں کتنے قسم کے ڈفرینٹ بوز یا ایروز وغیرہ پائے جاتے ہیں؟ اگر ہم کتنی کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جو ٹریڈیشنل اولڈ اسکول جس کو کہا جائے؟ اولڈ اسکول کے اگر بارے میں بات کریں تو ہسٹری ایک بہت بڑی جو ہے اس بات پر گواہ ہے، کیونکہ 10,000 سال سے زیادہ جو ہے ریکارڈڈ ہسٹری جو سی ہے وہ اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے بو اینڈ ایرو کے ساتھ۔ تو جتنی بھی آپ نے مختلف امپائر آج تک سنی ہے، جس طرح چنگیز خان کی منگول امپائر تھی، اسی طرح آٹومن امپائر تھی، اسی طرح عرب امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، اسی طرح آپ اگر ویسٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ انگلش امپائر ملتی ہے، ایسٹ میں چلے جاتے ہیں تو جاپنیز کی مل جاتی ہے۔ ان ہر نیشن کی اپنی ایک بو ہے، ان کی ایک اپنی پہچان ہے۔ مطلب ہسٹری کے اندر مختلف قسم کی بوز وغیرہ موجود رہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جو اسلامک ایرا تھا اس کے اندر کتنی اقسام کی بوز پائی جاتی تھی؟ اسلامک ایرا بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ جی، تقریباً آپ 1400 سال ہو چکے ہیں، جس میں کم سے کم جہاں تک مجھے اندازہ ہے تو 800 سے 1000 سال کا سپین موجود ہے۔ تو اسلام کی جتنی سپریڈ ہوئی ہے اس میں عرب، اور آپ کو جو مین کانٹینٹ ملے گا وہ عرب کا ملے گا، جو اس میں پھر بعد میں دوسری قومیں جو میجر کانٹینٹ ہے وہ عرب کی، عرب سے ہی زیادہ ہے، اوریجن وہی ہے۔ عرب کی بو تھی، اس کو کیا یہ کیا کہلاتی تھی؟ اس کے لیے یہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ عربک بوز کا ورڈ ہی یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ان بوز کو ان قوموں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے برٹش ہیں تو ان کی انگلش بوز تھی، عرب جو ان سے تھے ان کی عربک بوز تھی،
ऑटोमन जो थे उनकी ऑटोमन बो थी, मंगोल जो थे उनकी मंगोलियन बोज थी। ठीक हो गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बो होती थी वो किस, लॉन्ग रेंज जो होती थी वो किस कौम की थी? सबसे ज़्यादा जो शोहरत पाई है ना इसके अंदर वो मंगोल्स ने पाई है। ठीक हो गया। और मंगोल्स वो जो थी ये इनकी ज़्यादा शोहरत की वजह जो थी वो थी माउंटेड आर्चरी, ओके। जिसकी वजह से ये ज़्यादा शोहरत पाए और ये एक्सपेंड भी इसी वजह से ज़्यादा हुए। मतलब वो तो एक टैक्टिकल लेवल के ऊपर उन्होंने बेहतरी लेके आए, लेकिन जो इनकी मंगोल्स की बो थी, इसको मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ कॉम्पोजिट बो कहा जाता था जी जी, इसकी रेंज कितनी होती थी? सर क्योंकि वो बड़े ताकतवर लोग थे तो वो ज़्यादातर बहुत हैवी बोज, वॉर बोज यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज तक इजीली इफेक्टिवली करते थे, जो बाद में मजीद और घोड़े के ऊपर बैठ के? जी, घोड़े के ऊपर बैठकर, बिल्कुल। और वो उसके अंदर वो आर्मर पीसिंग और वो सारी वो उस तरह के तीर उसमें इस्तेमाल किए जाते थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है वो। और जो मुसलमानों की बो थी उस एरा के अंदर, उसकी रेंज कितनी होती थी? जो अरब बोज थी वो भी तकरीबन 500 मीटर से 800 मीटर के अंदर बड़ी इफेक्टिव जो है वो यूज़ होती रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जब जो मंगोल बोज लेके आए थे, इसकी आलमोस्ट जो है वो डबल कैपेसिटी थी जो नॉर्मल उस वक्त उस एरा में बोज यूज़ की जाती थी। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह खुद भी बनाते हैं इसको और पूरी दुनिया में आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो काइंडली हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आप किस किस्म की बोझ बना रहे हैं और कौन सी बोझ है जो आपकी एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान से? सर हम लोग दुनिया की वाहिद कंपनी है जिन्होंने दोनों एरियाज़ पे काम किया है कि वो तमाम ट्रेडिशनल बोझ भी बनाते हैं और मॉडर्न बोझ भी बनाते हैं हम लोगों ने, क्योंकि मार्केट की एक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्योंकि आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर हम लोगों ने अपना फोकस दोनों पर ही रखा है, ट्रेडिशनल पे भी और मॉडर्न पे भी। ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? ट्रेडिशनल की ज़्यादा डिमांड है। उसमें से ट्रेडिशनल में आपके किसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं? हम लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मंगोल बो का आता है क्योंकि मूवीज़ भी उससे ज़्यादा ही बिल्कुल, वो मूवीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ये जो मंगोल बो है ये तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोसेस होता है, ये आपने कहाँ से सीखा था मंगोल बो बनाना? सर अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान में इनके कोई पुराने पहले कारीगर तो मौजूद नहीं थे जिनसे हम कुछ सीखते जी। तो हम लोगों ने तो इंटरनेट से इसके बारे में पढ़ा और फिर अपनी R&D की। तो एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरे थे जिसमें बहुत दफ़ा हम रिपीटेडली फेल हुए। ये इस तरह नहीं था कि एक ही दिन में बो बन गई, हम लोगों को 5-6 साल मुसलसल इस पर रिसर्च करनी पड़ी, मल्टीपल टाइम हम फेल हुए, जिसके बाद फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंचे कि हम लोग अचीव कर गए वो रिजल्ट के जो बो मार्केट को चाहिए थी वो बनाने के काबिल हो गए। अच्छा जैन भाई, ये बताइएगा कि आपने इसमें अपने कारीगर्स को भी खुद ही ट्रेन किया अपनी फैक्ट्री के अंदर, ये आपका प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था? बैक इन 2014 एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, मैंने घर से ही ये काम शुरू किया था और बचपन से जाहिर बात है मूवीज़ भी देखते आ रहे थे तो इस चीज़ के अंदर शौक तो था। ठीक हो गया। मगर रियलाइज़ मैंने ये किया कि 2014 में कि मैंने इसको घर से स्टार्ट लिया, अपने घर में मैंने जो है ये बनानी शुरू की और वहाँ से जब मैंने बनाता गया और उससे फिर सफ़र आगे बढ़ा, फिर कारीगरों को ट्रेंड किया, फिर फैक्ट्री, और ये एक प्रोसेस है, एक लेंथी प्रोसेस है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपकी जो ये कंपोजिट बोझ वगैरह जो बाय ट्रेडिशनल बोझ जाती हैं, ये आपकी दुनिया में किन किन ममालिक में आप इस वक्त एक्सपोर्ट कर चुके हैं? सर इसकी ज़्यादातर जो थी मार्केट है ना वो आपको वेस्ट में मिलेगी, यानी US में, कनाडा में, यूरोप में, वहाँ पर ज़्यादा लोगों का कल्चर इस तरह का डेवलप हुआ है कि वो दे आर यूज टू बी पार्ट ऑफ इट, वो अभी तक इसको एज अ हॉबी, एज अ स्पोर्ट्स लेके चलते हैं। हमारे माशरे में तो इसको एज अ स्पोर्ट्स नहीं लिया जाता जी। तो मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि आपको बाहर से रिस्पांस इसका ज़्यादा है निस्बतन लोकल जो मार्केट है पाकिस्तान की वहाँ से? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं एग्री करूँगा। ज़्यादातर जो है हम लोगों की एक्सपोर्ट है और लोकल मार्केट जो पाकिस्तान की है इसके अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरफ इंटरेस्ट लेते हैं और आते हैं इस तरफ। इसके अंदर कितनी तकरीबन ये मार्केट का जो इंटरनेशनल मार्केट का इसका वॉल्यूम है आर्चरी का, ये तकरीबन कितनी मालियत का है? सर ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इस 2002 में जो है आर्चरी का तकरीबन 0.5 मिलियन डॉलर्स के हिसाब से चल रहा था एनुअल, जो ग्रो करते करते 2020 तक आते आते इस वक्त 3.2 बिलियन US डॉलर की एनुअल मार्केट बन चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर चंद अफराद हैं जो इसके ऊपर ट्रेडिशनल बोझ के ऊपर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
ٹھیک ہو گیا. اور جو ماڈرن بوز ہیں یہ تمام ویسٹ کی ایجاد ہیں اس وقت جو ہے. ایم آئی رائٹ اس کے اوپر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ ہم آپ کی پروڈکٹ کے اوپر آ جاتے ہیں سواڈز میکنگ کے اوپر. جی ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ہزاروں سال کی اس کی ایک ہسٹری ہے جو آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر دے دیں سواڈز کے اوپر، تلواروں کے اوپر. بالکل جیسے آرچری کا 10,000 سال سے ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو اسی طرح سے فورجنگ بھی جو ہے آپ کو ملتی ہے، کیونکہ سورڈ اور نائف، ڈیگر اور اسی طرح یہ اسفیر جو نیزہ جس کو کہتے ہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے کہ جب یہ پہلے ہسٹری میں وار میں بھی یوز ہوتی تھی اور ہنٹنگ میں بھی یوز ہوتی تھی، ایز اے سیلف ڈیفینس بھی یوز ہوتی تھی. تو یہ دونوں بیسیکلی چیزیں انسان سے ان کا بڑا ہی گہرا تعلق رہا ہے. اور اس کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو ابھی پریویسلی بتایا کہ ہر نیشن نے اپنی بوز بنائی تھی، اسی طرح ہر نیشن کی اپنی سورڈ ڈیگرز کی بھی شیپ اپنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کتنی اقسام کی جو عرب میں یوز ہوتی تھی سواڈ، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ عرب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو عرب میں ایک بہت بڑا نام ہے عمان کا، جس میں ہسٹوریکل سویلائزیشن ہے. اسی طرح یمن کی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے اپنی اصل پاپولیشن کا سٹارٹ بھی وہیں سے ہی ہے. تو اس کے پاس بہت رچ ہسٹری ہے اور بہت زیادہ ویریشنز ہیں. اور ان کا سب سے بڑا نام جو آج بھی لوگ لیتے ہیں ڈماسکس اسٹیل کا. اس میں انہوں نے اس پہ اپنی ڈماسکس یو مینز جو شام کے اندر ہے، سیریا کے اندر ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ مسلمانوں کی ٹیکنالوجی تھی. جی بالکل. یہ ڈماسکس سورڈ کا نام بھی اس شہر دمشق کے نام سے ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ عرب کا بہت سٹرونگ بیک گراؤنڈ ہے اور بہت گہرا تعلق ہے سورڈ میکنگ کے ساتھ. اور دنیا کے اندر زین بھائی یہ بھی بتائیے کہ دنیا کے اندر تو بہت ساری تلواریں آئی ہیں. مطلب ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کی لانگ سواڈز تھیں، پھر رومن امپائرز کی شارٹ سواڈز آئی تھی، اور اس کے بعد جاپنیز کی کٹانا سواڈ ہے. تو ان کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل؟ میرے خیال میں ہم ان کو کمپیئر کرنا ایک زیادتی کی بات ہے، کیونکہ وہ دور ہی ان کی ایکسپرٹیز کا تھا اور یہ ہر نیشن ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتی تھی. تو ان کو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا پرفارمنس کے لحاظ سے، کیونکہ یہ ساری بہت ہی سپیریئر کوالٹیز کی جو آج دوبارہ سے انسانوں نے اس کو ری ڈسکور کر کے بنانا شروع کیا. یہ علم لوگوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. کوئی بھی دوبارہ ڈماسکس سورڈ کو جس طرح ہسٹوریکل بنتی آئی ہیں ابھی تک اس کو دوبارہ ریچ نہیں کر سکے کوالٹی کو. تو یہ جو ڈماسکس اسٹیل ہے، اگر ہم اس کی بزنس کی لحاظ سے بات کریں، آپ کتنی اقسام کی جو ہے وہ تلواریں بنا رہے ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ اوور آل بات کریں نا تو پوری دنیا میں 15 سے 20 ڈیزائنز ہیں، جس کے اندر جن میں سے 4 سے 5 ایسے ڈیزائن ہیں جو بہت ہی فیمس ہیں، جس طرح انگلش لانگ سورڈ ہو گئی اور شمشیر ہو گئی. اسی طرح عرب کی سورڈ میں کتارا آتی ہے اور جاپنیز میں کتانا آتی ہے. تو ہم یہ ساری ہی فورج کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں سب سے زیادہ آپ کی مارکیٹ جو فورن مارکیٹ ہے وہ کون سی سواڈ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ کتانا کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. سب سے زیادہ لوگ کتانا کی طرف جاتے ہیں، یا پھر انگلش اور یہ جو ہالی ووڈ کی موویز میں زیادہ تر سورڈ ہوتی ہیں، لوگ اس کو انہی ڈیزائنز کو ریپلیکیٹ کرنا پسند کرتے ہیں. اوکے، مطلب جو سا ادھر ٹرینڈ کریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. وہاں پہ سورڈز کے اوپر وہاں پہ گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر؟ ویسٹ میں ان کے ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، جس کے اندر سورڈ مین شپ ایک تو بنانے کے مقابلے الگ سے ہوتے ہیں اور اس کو پھر چلانے کے ایونٹس علیحدہ سے ہوتے ہیں. ویسٹ میں اس کا ایک بہت پراپر کلچر ہے اور بہت زیادہ وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہیں نسبتاً ہمارے ملکوں کے. ٹھیک ہو گیا. اس کا بزنس والیوم کتنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ کٹلری از دا $1 ٹریلین مارکیٹ اینولی. آپ اس کو تول نہیں سکتے کہ اینول کتنا سیل ہوتا ہے، کیونکہ بعض کا جیپنیز سورڈ کی اگر ہم پرائسز کی بات کریں تو ایک سورڈ $20,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً $7 ملین تک ایک سورڈ بکتی ہے. لیکن آپ نے اس کے اندر جو بات کی کہ جیسے جاپنیز کٹانا سواڈ کی آپ نے بات کی ہے، آپ پاکستان میں اس کو بناتے ہیں اور میڈ ان پاکستان کا ہی اس کے اوپر اسٹیمپ ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان سے جتنی بھی ہم کٹلری ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ میڈ ان پاکستان کے نام سے ہی جاتی ہے. لیکن جو فارنرز ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ کٹانا جو ہے یہ جاپان میں بنتی ہے، جاپنیز سواڈ ہے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا وہ اس کی پریفرنسز وغیرہ اس میں کوئی فرق تو نہیں آتا پرائسز کے اندر؟ پرائسز میں تو فرق آتا ہے، لیکن ویسٹ جو ہے وہ زیادہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو پسند کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے ان کی کوالٹی کمپیٹیٹیو ہے اور پرائسز بھی کمپیٹیٹیو ہیں. ویسٹ زیادہ پاکستان کی میڈ ان پروڈکٹس کو ہی پسند کرتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ ایک ملٹی ملین ڈالر کی اوپن انڈسٹری موجود ہے, نیش پاکستان کے اندر موجود ہے, جی بالکل جس کے اوپر بھی اس کے اوپر نہ گورنمنٹ کے لیول پہ, نہ انڈیویجول لیول پہ, نہ کمپنی لیول پہ کوئی کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم آ جاتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو کے اوپر. اگر آپ کسی کو یہ ہنر سیکھنا چاہے یا اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو اس کے اندر کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل. مطلب اس انڈسٹری میں کے لیے ایکسپورٹ میں پاکستان کے اندر کتنا اس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے؟ اس مارکیٹ کے اندر نا سر بہت بڑا گیپ ہے. پاکستان کی پروڈکشن کیپیسٹی انڈر یوٹیلائز جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں بہت پیسہ موجود ہے, یہاں بہت بڑے بڑے انویسٹرز موجود ہیں, اگر وہ اپنا فوکس یہاں کریں تو ہم لوگ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کا 0.07% صرف جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے اندر مزید کنٹریبیوٹ کریں تو یہ مارکیٹ شیئر ہم اگر انہینس کرتے ہیں اور اس کو 2 سے 3% تک بھی لے کے جاتے ہیں تو یہ اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ ملٹی ٹریلین US$ اینول مارکیٹ ہے. تو ہم لوگ اس کے حساب سے پاکستان میں کیونکہ اس کو بنانا اور اس کو آگے لے کے چلنے کی طرف ابھی ایز اے نیشن فوکس نہیں ہے, لیکن اگر ایز اے نیشن یہ فوکس کرتے ہیں اور لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا والیوم لے کے جایا جا سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے تو آرچری کو اور سواڈز میکنگ کو اور سواڈ کی جو گیمز ہیں اس کو پراپر کمپٹیشن کو اپنے سوسائٹی کا حصہ بنایا ہے. اس میں ایک سمپل سا کوسچن آتا ہے, کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہے سر؟ اس ہابی کا ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ہابی بہت اسٹرانگ ہابی ہے اور اس کا امپیکٹ آپ کی باڈی اور آپ کے برین سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ ایز اے انڈیویجول اگر اس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو انٹلیکچولی بلڈ کرتی ہے, آپ کو فزیکلی اسٹرینتھ کرتی ہے, کیونکہ آپ اسٹرانگ ہیبٹ جتنی بھی لیں گے اس کا امپیکٹ آپ کی باڈی اور برین دونوں پر ہی ہونا ہے. تو ایز اے ہابی یہ ایک سپورٹس کی چیز ہے جو آپ کو ڈیولپ کرتی ہے, آپ کی باڈی کو بھی اور آپ کے برین کو بھی, اور اسی وجہ سے ویسٹ میں زیادہ ان چیزوں پہ ابھی بھی فوکس کیا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جو ویسٹ ہے وہ کتنا پروموٹ کرتی ہے گورنمنٹس اپنے مطلب لوکل سٹیزنس کو اس طرح کی ہابیز کے اندر؟ جی بالکل, گورنمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کے ملکوں میں. بغیر گورنمنٹ کے کنٹریبیوشن کے ایک کلچر ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو اسی طرح ہے, مطلب گورنمنٹ اپریشیٹ کرتی ہے تو ایک کلچر. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک اسٹرانگ معاشرہ کریٹ کرنا ہے اور ایک اسٹرانگ ول پاور اور ایک ڈسپلنڈ قوم تیار کرنی ہے تو یو ہیو ٹو بی پارٹ آف سچ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. یہ ایک ضروری عنصر ہے ایک اچھی پرسنالٹی اور ایک کامیاب انسان بننے کے لیے. تو اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی ہوئی ہوگی, وہ بھی ہم ناظرین سے شیئر کریں گے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ ٹاپک کے اوپر کہ آپ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس بزنس کو انڈیویجولی لے کے سٹارٹ کرنا چاہیں تو اس کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں تو لوگوں کو اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ وہ اس طرف آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر, اس کو سیکھیں, ایز اے فورجنگ, ایز اے بو میکنگ اس کو سیکھیں, اس کو چلانا سیکھیں, اس کا یوزج سیکھیں. کیونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ افسوس کی بات ہے کہ بنگلہ دیش سے لے کے سعودی عرب تک ہم لوگ اس کے سول مینوفیکچرر ہیں. ہمیں اس بات پہ کبھی بھی فخر نہیں محسوس ہوا, بلکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ریجن کے اندر جس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, وہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو بہت بری طرح سے نگلیکٹ کر رہی ہے. تو ہم تو اس کے لیے ویلکم ہی کریں گے کہ جو بھی آتا ہے ہم ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر ان کو سپورٹ کریں گے. یہ آپ نے بہت پازیٹیو بات کی ہے. ناظرین اگر آپ اس کو شوق رکھتے ہیں, ہم بھی سجیسٹ کریں گے اس میں کہ اس طرح کی ہیبٹس کو اور اس طرح کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو اپنائیں جس میں آپ کو پرسنالٹی اور آپ کی ول پاورز اور آپ کی فزیکلی امپروومنٹ آئے, مینٹل امپروومنٹ آئے اور وہ زندگی میں آپ کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد کرے. باقی اگر آپ آغا زین صاحب سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہوں یا ان سے کسی قسم کی گائیڈنس چاہتے ہوں یا ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا کسی قسم کا بزنس وینچر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پرسنل یوز کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ان کی ہم نے کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیا ہوا ہے, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو زین بھائی تھینک یو ویری مچ فار آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری جو آڈینس ہے اس کو آپ نے بڑی ایک نئی چیز بتائی بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے حساب سے بھی. تو ناظرین اسی طرح کی ہم وہ نیشز
جو اس وقت ہڈن ہیں وہ بھی ساتھ لے کے آتے رہیں گے تاکہ ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ اس ملک میں کریٹ ہو سکے. تو ناظرین اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.